اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ مسلمانان برصغیر نے انگریز سامراج کی سازشوں اور کانگریس کی چال بازیوں کے باوجود اپنی بے مثال جد و جہد اور لازوال قربانیوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا۔ ایک الگ مملکت کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، لیکن اس کی تعبیر پانا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قسمت میں لکھا تھا، جنہوں نے مسلمانان برصغیر کو ایک منظم قوم میں بدلا اور اپنے اخلاص، بلند کردار، جرأت و استقامت، اصول پسندی اور دو قومی نظریے پر یقین کے نتیجے میں پاکستان بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ صدیوں ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، جہاں ہندو ایک طویل عرصہ تک مسلمان بادشاہوں کی رعایا رہے تھے۔ انہوں نے بعد ازاں انگریزوں کی قربت حاصل کر لی۔ انگریزوں نے بھی حکومت چونکہ مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے زیادہ رد عمل کی توقع بھی ان کی طرف سے ہی تھی۔ مسلمانوں کو حکومت سے ہی محروم نہیں کیا گیا، بلکہ مجموعی طور پر وسائل زندگی کے اعتبار سے بھی بہت کمزور کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف کئی بڑے بڑے مارکے مسلمانوں ہی نے لڑے تھے، خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی تو مسلمانوں نے ہی برپا کی تھی۔ مغرب سے آنے والا جمہوریت کا تصور کانگریس کو خوب بھاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ برطانوی تصور جمہوریت کی مدد سے وہ برصغیر پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہیں اور تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنے زیر اقتدار رکھ سکتے ہیں۔ مسلمان بھی برصغیر میں کوئی معمولی اقلیت نہ تھے، اپنے ماضی کی تاریخ کے زیر اثر وہ اقلیت کا کردار قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستان میں اس وقت تقریباً 40% مسلمان آباد تھے۔ مسلمان محسوس کرتے تھے کہ انہیں معاشی اور سماجی طور پر جان بوجھ کر پسماندہ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا، جو ہندوستان کے طول و عرض میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں درست بھی تھا، کہ ہندو اپنی اجتماعی اکثریت اور مذہبی تصورات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تعصب برتتے ہیں اور انہیں بہت سے مقامات پر اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ممتاز رہنما، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، انہوں نے پہلے مرحلے پر ہندوستان کے اتحاد اور مسلم ہندو یگانگت پر زور دیا اور ہندوستان کی وحدت کی بقا کے لیے آواز اٹھائی، لیکن مسلسل تجربات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کانگریس کی قیادت مسلمانوں کو ان کی بنیادی حقوق دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، متحدہ ہندوستان کے آخری انتخابات کے بعد حکومتوں کی تشکیل میں کانگریس نے وہاں بھی مسلمانوں کو اقتدار سے محروم رکھنے کے لیے 100 طرح کے جتن کیے۔ یہی وہ اہم اور بنیادی وجوہات تھیں جس کے بعد مسلمان رہنماؤں نے آخرکار الگ مسلم ریاست کی تجویز پیش کی۔ یہ تجویز ایک آزاد خود مختار ریاست کا تصور اختیار کرتے کرتے مختلف مراحل سے گزرتی رہی، تاہم جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو برصغیر کے ہر مسلمان نے اسے اپنے دل کی آواز سمجھا۔ مگر 23 مارچ 1940، 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 ایسے ایام ہیں جو ہماری قومی تاریخ کے ماتھے کا جومر ہیں اور ان کا پس منظر قوم کے بچے بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ لمحات تھے جب برصغیر کی تاریخ ایک اہم ترین موڑ پر پہنچی اور تحریک پاکستان کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی۔ اس دن سے 3 جون 1947 اور 14 اگست 1947 تک کا عرصہ قیام پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ 3 جون 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب مسلمانان برصغیر کی جد و جہد رنگ لائی اور برطانیہ کے تعینات کردہ آخری وزرائے ہند ایڈمرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرف سے آل انڈیا ریڈیو پر تقسیم ہند کے باقاعدہ اعلان کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ریڈیو پر تقریر کی اور آخر میں بے پناہ جذبے اور ولولے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جنگ عظیم دوم میں جنوب مشرقی ایشیا میں برطانوی فوج کا سپریم کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین جرنیلوں میں ہوتا تھا۔ اسے برطانیہ کی طرف سے آخری وزرائے ہند کی حیثیت سے 22 مارچ 1947 کو ہندوستان میں تعینات کیا گیا۔ اس نے آتے ہی ہندوستان کی سیاسی قیادت سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کانگریس کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ اس نے پہلے صرف کانگریس کی قیادت سے ملاقاتیں کی، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اس نے تقریباً 2 ہفتے بعد ملاقات کی۔ دراصل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منصوبہ تحریک پاکستان کو سبوتاژ کرنا تھا
اسے اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا، لیکن محمد علی جناح سے ملاقات کے بعد اس کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد علی جناح جیسے قائد کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان کو مرز وجود میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ کئی برس بعد اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ وہ متحدہ ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے پر امید تھا، لیکن قائد اعظم سے ملاقات کے بعد اس کا یقین متزلزل ہو گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی آمد سے پیشتر کانگریس نے بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے حق میں قرارداد پاس کر لی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب کانگریس کے لیڈر تحریک پاکستان کے خلاف بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے تھے۔ برصغیر کے ہندوؤں میں ایک شور و غوغا مچا ہوا تھا اور وہ قیام پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ نہرو اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن میں شملہ کے مقام پر طویل ملاقاتیں ہوئی، جن سے قائد اعظم محمد علی جناح کو بے خبر رکھا گیا۔ شملہ میں نہرو خاندان کی موجودگی سے محمد علی جناح کو یقین ہو گیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مکمل طور پر کانگریس کا ہمنوا ہو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، لیکن محمد علی جناح ان تمام سازشوں کے باوجود پرعزم انداز میں اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ کانگریسی لیڈر تقسیم ہند کے مخالف تھے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان کی بھرپور حمایت کر رہا تھا، لیکن آخرکار مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے مطالبے کے آگے یہ سب لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے۔ ان حالات میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن مئی 1947 عیسوی میں برطانیہ گیا اور وزیر اعظم لارڈ ایٹلی اور دوسرے برطانوی لیڈروں سے بات چیت کے بعد ہندوستان واپس آ کر طویل مذاکرات کیے اور ہندوستان کے اہم لیڈروں کی ایک اہم کانفرنس بلائی۔ قائد اعظم محمد علی جناح، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر اور سردار بلدیو سنگھ قابل ذکر ہیں۔ اسی کانفرنس میں ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا، جس کا اعلان 3 جون 1947 عیسوی کو کیا گیا۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں: برصغیر میں 2 الگ الگ مملکتیں قائم کر دی جائیں جو شروع میں نوآبادیاتی حیثیت کی حامل ہوں گی۔ سندھ اور آسام کے مستقبل کا فیصلہ ان صوبوں کی اسمبلیاں کریں گی۔ صوبہ سرحد اور آسام کے ضلع میں استصواب رائے کرایا جائے گا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ وہاں کے باشندے کس ملک میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ریاستوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ہر 2 مملکتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ برصغیر کی مسلح افواج اور مشترکہ اثاثوں کی تقسیم کر دی جائے گی۔ اس منصوبے پر ابتدائی رد عمل دیتے ہوئے قائد اعظم کا کہنا تھا، یہ تو واضح ہے کہ یہ منصوبہ کئی اہم پہلوؤں میں ہماری توقعات پر پورا نہیں اترتا اور اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ یا محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے مطمئن ہیں یا اتفاق کرتے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ انگریز حکومت کی طرف سے جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے، ہم نے اسے سمجھوتے کے طور پر قبول کرنا ہے یا سیٹلمنٹ۔ اس حوالے سے قائد اعظم کا مزید کہنا تھا کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے خیال میں وائسرائے نے کئی قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور میرا ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ انصاف اور غیر جانبداری کے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا کام آسان بنائیں۔ غالباً قائد اعظم کی اسی سوچ کے پیش نظر مسلم لیگی قیادت نے بالآخر تقسیم ہند کے اس منصوبے کو قبول کر لیا، جس کا اعلان آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریروں کے ذریعے کیا گیا۔ یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور 14 اگست 1947 عیسوی کو اس کا وجود عمل میں آ گیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔